बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं सिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहली जो अहम तरीन ख़बर है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, उसके बाद साथ आपको बताता हूँ KPK के जो वज़ीर आला है उसने जो अवामी जरगे के हवाले से जो बातचीत चल रही है, अवामी जरगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा 27 अक्टूबर आज का जो दिन है बड़ा अहम है कश्मीरियों के लिए, चूँकि आज के दिन जो है मकबूजा आबादी है कश्मीर की, वहाँ पर जो हिंदुस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, तो उस पर बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करते हैं। और अरशद शरीफ शहीद की जो है वालिदा का कल शाम में इंतकाल हुआ है, जिसमें कल रात को 9 बजे उनका जनाजा था, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। इससे पहले कि जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई इज़हार ख्याल करना चाहते हैं, अपने राय देना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। आप ये साथ बताना आपके वीडियो से कितने मुतमिन हैं। अगर आपने इख्तिलाफ़ राय कायम करनी है फिर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आगे कोशिश करता हूँ जितने कमेंट्स आपकी होंगे उस पर मैं दोबारा एक वीडियो या वीडियो का आखिरी हिस्सा जो है वो जो कमेंट्स होंगे उस पर मैं इंशाल्लाह बातचीत करूँगा। चूँकि ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हक़ और सच का जो मैंने दामन जो पकड़ा हुआ है उस पर चलेंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे से एक ऐसा रिश्ता कायम करेंगे कि जिसमें आपकी आवाज़ मेरे साथ और मेरी आवाज़ आपके साथ मिलकर हम एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करेंगे एक दूसरे की आवाज़ को मिलाकर, ताकि हक़ और सच की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे। अब सबसे पहले जो है चलते हैं जी KPK का जो वज़ीर आला है उसकी तरफ चलते हैं ज़रा। KPK की तरफ, KPK में देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुर्बत है, वहाँ पर आटा सही नहीं मिल रहा, चावल सही नहीं मिल रहे, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। जबकि KPK के वज़ीर आला चयन होने के बाद उसका सिर्फ एक ही बयानिया है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दो। काम करने के लिए जो शख्स आया है उसका सिर्फ मुतालबा ये है कि मैं तब काम करूँगा कि अगर तो मेरी इमरान नियाज़ी से मुलाकात होगी, उस वक्त के उससे पहले हम काम नहीं कर सकते। देखें, और दूसरी तरफ से बैठ के तड़ी अंधेरा होता है कि हम KPK के अंदर ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अब ऑपरेशन किसके खिलाफ हो रहा है? दहशतगर्दों के खिलाफ। तो मेरी जो राय है, मैं तो पाकिस्तान से ही मुतालबा करता हूँ सबसे पहले FIR अगर कटनी चाहिए वो इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कटनी चाहिए। चूँकि जो लोग हमारे जो फ़ौजी नौजवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, जिन पर एक हर दूसरे दिन 4-5 नौजवान शहीद हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले SP साहब वहाँ शहीद हो गए, पुलिस के 2 नौजवान शहीद हो गए। इसके अलावा हर हफ्ते कभी पुलिस वाले कभी हमारे फ़ौजी नौजवान दहशतगर्द टारगेट कर रहे हैं और ये ज़ालिम शख्स कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले FIR इसके खिलाफ़ कटनी चाहिए। ये खुला असम्बली में खड़ा होकर कहता है, जिरगों में कहता है, ये तो जलसों में कहता है कि हम जो है ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तो जो ऑपरेशन की ये समझ लें मुखालफत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इदारे किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ख़ुद साथ बम लेकर जब असम्बली में आए उस टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो मेरी एक ज़ाती राय है, जो खुला वो असम्बली में खड़े होकर कहता है कि हम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, तो इससे आगे और फिर कौन सी बात होगी? आज देखें पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर कोई असम्बली में कहे मोदी की हमायत करे, तो मुझे ये बताए गलत है या सही है? अब इसी तरीके से कोई दहशतगर्दों की हमायत करता है तो क्या वो ये सही है या गलत है? ये फैसला अब आपका है। मेरी राय तो मैंने आपको बताई है। FIR सबसे पहले जो है इसके ख़िलाफ़ कटनी चाहिए। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। ये आज 27 तारीख़ है, जो आज यौम सियाह का दिन मनाया जाएगा पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो हिंदुस्तान ने जो कश्मीर की वादी पर जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तो इस हवाले से यौम सियाह होगा। और पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर जो इंतशारी लोग बैठे हुए हैं, जो कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ देते हैं, जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ देते हैं, जो आर्मी के ख़िलाफ़ गालियाँ देते हैं, ये जो पाकिस्तान की आवाम को बुरा भला कहते हैं, कुछ इंतशारी पाकिस्तान में भी हैं, कुछ कश्मीर के अंदर भी। तो मैं दोनों को ये बता देना चाहता हूँ, जो बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से जो गालम गलोच देते हैं पाकिस्तान को, बिलखुसूस उस पर बात कर लेता हूँ। पहले में जो कश्मीर का सहारा लेकर, कश्मीर का नाम लेके पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, आर्मी को गालियाँ देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो राह के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो कश्मीरी नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान में बैठ कर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करे या इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करे, तो वो ये समझ लें कि वो
راہ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. چونکہ ہماری آرمی کے خلاف تو وہی شخص ہوگا، ہماری ریاست کے خلاف تو وہی شخص ہوگا جو راہ کا ایجنٹ ہوگا، جو ہندوستان سے بیٹھ کر یا تو وہاں سے کوئی بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں یا پھر یہاں سے کوئی کام ورک کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ریاست کے خلاف جو ہے جو جتنی طاقتیں ہیں وہ ہماری ریاست تو کمزور تب بھی کر سکتی ہے کہ ہماری آرمی کمزور ہو. تو آج 27 تاریخ ہے، یوم سیاہ منایا جائے گا کشمیر بھر میں، پاکستان بھر میں. تو جو کشمیر سے بیٹھے ہوئے انتشاری جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملے. میں خود بحیثیت کشمیری، حالانکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ جو آزاد کشمیر ہے بے شک پاکستان کا حصہ بن جائے، میرے دل میں یہ ہے. لیکن پھر بھی حقائق یہ ہے، اگر کشمیر کی عوام یہ چاہے، ساری یہاں سے لے کے لداخ تک ساری عوام چاہتی ہے ہم بالکل الگ ریاست بنائیں گے، تو پاکستان اس پر بھی تیار ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو بالکل بند گلی، اگر آپ کو بند گلی میں بند کرنا ہوتا تو آپ کے پاس جھنڈا نہ ہوتا، آپ کے پاس اپنی شناخت نہ ہوتی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات نا؟ جو انتشاری لوگ ہیں، باقی انشاءاللہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. اس پر آپ کو یقین رکھنا چاہیے، پاکستان کی ریاست پر یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں حق ایک دن ضرور مل کر رہے گا. اب اس کے بعد چلتے ہیں جی آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہے. آج چونکہ یہ طے ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وزیر اعظم کون ہوگا. تو فی الوقت تجھے چونکہ پیپلز پارٹی کا جو نمبر گیم ہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں اس وقت جو اسمبلی کے اندر سیٹیں ہیں، ٹوٹل سیٹیں ہیں 52، جس میں 20 ارکان جو ہیں فارورڈ بلاک سے ہیں. جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے 1 سیٹ ہے، ایم سی مسلم کانفرنس سے جو ہے 1 سیٹ ہے، پی ٹی آئی تحریک انصاف سے 4 سیٹیں ہیں، 9 سیٹیں پی ایم ایل این کی ہیں، 17 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی. اور آج ہی یہ کنفرم ہو جائے گا، جب تک آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا. اس سے پہلے تو میں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، کچھ کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب کو بنایا جائے گا. لیکن جب تک سٹیٹمنٹ ان دونوں شخصیات کی طرف سے نہیں آتا، بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے، آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، تو اس وقت سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے وزیر اعظم بنانا کوئی مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں آخری گھنٹے میں بھی باتیں چینج ہو سکتی، کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو خیر قبل از وقت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون بنے گا، صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہی آئے گا. اتنا مجھے اس کی اتنی معلومات میرے پاس ہے. اب آگے پیچھے دیکھیں آپ، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں آزاد کشمیر کی سیاست میں. جہاں جہاں پر پی ٹی آئی والوں نے جس کو سپورٹ کی ہے نا، ہمیشہ اس نے گند ہی کیا ہے. اب جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر چودھری انوار حق کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کی تھی نا، تو کتنی گند ہوئی ہے، 1 ٹکے کا کام نہیں ہو سکا. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جائز مطالبات تھے، جو حقوق کی بات تھی، میں سمجھتا تھا بالکل زبردست تھے. لیکن پھر میں ساتھ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے انتشار کرنا چاہا، ان کے انتشار کی جو باتیں کی انہوں نے، جو ریاست کے خلاف جو بکواس کیا، آرمی کے خلاف کی، یہ انہوں نے غلط کیا ہے. یہ راہ کے ایجنڈے پر کام کیا ان لوگوں نے. باقی جو حقوق کی بات تھی، جس طریقے سے شوکت نواز میر نے بات کی ہے، میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں. لیکن جہاں پر آ کر اگر شوکت نواز میر بھی غلط لوگوں کا سہارا لے گا، جو ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں، جو اپنی آرمی کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو وہاں پر میرا اور شوکت نواز میر کا بھی ڈائریکٹ اختلاف ہوگا. تو اب بھی وہ ان باتوں پر اختلاف ہے. بعض باتوں پر اب نظر بھی آ رہا ہے کہ شوکت نواز میر جو ہے ان لوگوں کی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک حقوق کی بات ہے تو ظاہر ہے عوام کی حق کی بات کوئی بھی کرے گا تو میں اس کی سپورٹ ضرور کرتا ہوں. چاہے کوئی سیاستدان کرے، چاہے کوئی عوام میں سے کوئی عام سا بندہ کھڑا ہو جائے، کوئی خاص بندہ کھڑا ہو جائے، جیسا بھی ہو، تو میں انشاءاللہ اس کی ضرور سپورٹ کروں گا. اس کے بعد پاکستان کے اندر میں مختصراً بات کرتا ہوں، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد جتنی خبریں ہیں، جو میرے پاس جو معلومات ہو وہ آپ تک شیئر کر دوں. ایسا نہیں کہ 2 خبریں لے کر جو ہے پوری ویڈیو اسی پر بنا دوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصراً آپ کو جو سمجھا سکتا ہوں جو بات سمجھا سکتا ہوں وہ سمجھاؤں. اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک فراڈ چل رہا ہے. آپ کے واٹس ایپ نمبر پر میسج آئیں گے، آپ کے ان باکس میں میسج آئیں گے، کبھی لنک شیئر کرنے کی بات ہوگی، کبھی لنک کے اوپر کلک کرنے کی بات ہوگی، کبھی جو ہے آپ کو الگ الگ طریقے سے جو ہے آپ کو لالچ دی جائے گی. تو ایسے جو ہے نصر بازوں سے بچیں. آپ اگر واٹس ایپ پر لنکس کسی نے سینڈ کیے، اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ بھی خالی ہو سکتا ہے. آپ کا واٹس ایپ کا جو ڈیٹا بھی جو ہے وہ ہیک کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے دوسرے آپ کے جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے پیسوں میں بٹورے جا سکتے ہیں. اور ایسا پاکستان کے اندر ہو چکا ہے. اب سب سے زیادہ یہ وارداتیں پاکستان اور آزاد کشمیر میں تو خیر اتنی فی الحال نہیں ہے، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو وارداتیں یہ ہو رہی ہیں. تو اس سے نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے جو پلیٹ فارم سے کہ اس سے آپ بچیں. کوئی لنک سے سینڈ کرے آپ کو، کوئی لالچ دے آپ کو، تو ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. آپ جو ہے ایسے جو اگر میسیجز آتے ہیں لنک کھولنے والے یا لالچ کس چیز کے اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کروائیں، آگے سے بلاک کر دیں کسی بھی طریقے سے کوئی میسیج اگر آتا ہے.
اور اس کے علاوہ سب سے آخر میں جو ارشد شریف شہید کی جو والدہ کا کل انتقال ہوا، اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد شریف شہید وہ شخص ہے کہ جو ایک زبردست اور سینئر صحافی تھا۔ افسوس یہ کہ عمران نیازی کی حکومت میں عمران نیازی صاحب نے خود کہا تھا کہ میں نے ارشد شریف صاحب کو باہر بھیجا۔ یہ ذرا ساتھ کلپ دیکھ لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلی دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو اچھا، یہاں پر عمران ریاض کہتا تھا کہ جس نے ارشد شریف کو باہر بھیجا ہے وہی قاتل ہے۔ یہ ذرا پہلے سن لیں عمران ریاض کی بات بھی۔ اس نے مارا ہے جس نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو عمران نیازی صاحب کی حکومت میں مجھے افسوس ہے، ایک شخص نے باہر بھیجا، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ کارکن عمران ریاض، وہ کہتا ہے کہ جس نے باہر بھیجا ارشد شریف کو اسی نے قتل شہید کروایا۔ جب مجھے ارشد شریف شہید کا پتہ چلا تھا میں بھی بڑا افسردہ تھا۔ اب ان کی رات کو جو ہے ان کی ماں کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف شہید کو، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جن لوگوں کی حکومت میں، بالخصوص عمران نیازی کی حکومت میں ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا، جبکہ اس پر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کی طرف سے کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی تھی، حالانکہ ایک دوسرے ملک میں جا کر کینیا کے اندر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس وقت ان کے اوپر دباؤ ڈالے، لیکن جیسے معاملہ گرم ہوتا ہے نا، جیسے سمجھ لیں کہ آگ لگ گئی، اب جس طریقے سے شہید ہو گئے، اسی وقت فی الفور حکومت کو چاہیے تھا رابطے بحال کرتی، جبکہ ان کے پاس جو، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے وہ کیا حکومت کریں گے بیچارے، صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایسا ایک میسج دے دے جس میں دنیا کو پتہ چلتا، جس میں باقاعدہ کینیا کے اوپر پریشر جاتا کہ جنہوں نے وہاں پر ان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں۔ ان کے جو لیڈر تھے عمران نیازی صاحب، ان کا تو صرف جو ہے لہجہ یہ ہے کہ صرف باتیں اور صرف تڑیاں، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب جب عمران نیازی کی حکومت میں، ان کی اپنی حکومت میں، اب عمران ریاض کہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس کو مروا دیا۔ تو دیکھیں اس وقت حکومت آپ کی تھی، قانون آپ کے پاس تھا، ادارے آپ کے پاس تھے، آپ ہر طریقے سے جو ہے اپنے بھائی کا، میں بھی ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں ارشد شریف شہید کو، تو ان کا بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ جبکہ اب جب ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ پھر معاملات ہو جاتے ہیں لیٹ، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو اس وقت اگر کارروائی کی جاتی، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کی غلطی ہے، ایک طرف سے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے باہر بھیجا ہے، اور دوسری طرف سے عمران ریاض نے کہا ہے کہ جس نے باہر بھیجا ہے وہ قاتل ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی جو ہے اس کیس میں اس کو بھی ساتھ طلب کیا جائے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا، اس سے پوچھا جائے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔